بعض علماء پر مصائب آتے ہیں، صحابہ پر آتے ہیں، پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ تجھ پر مصائب آئیں گے، ان پر صبر کرنا۔ یہ پہلے بتا دیا تھا کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی پہلے بتا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر مصائب آنے تھے، وہ بغداد میں تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں تھے۔ مصر میں ان کو خواب آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام شافعی کو کہ امام احمد بن حنبل کو جا کر میرا سلام دو، میرا سلام پہنچاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ مصائب آئیں گے، صبر کرنا۔ امام طحاوی کے ماموں ان کو بھیجا گیا، انہوں نے جا کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ درس دے رہے تھے تو ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو خوشی کے مارے اپنا کرتا ہی اتار کر تحفے میں دے دیا۔ اب یہ جو پہلے بتلا دیا جاتا ہے یہ ایک تسلی ہوتی ہے کہ دنیا کی تکالیف کو برداشت کرنا، تو ناحق نہیں ہے، تو حق پر ہے۔ جب بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں، غلط نہیں ہوں، پھر تکلیف برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ چند روزہ تکلیف ہے، پھر اللہ کی رضا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا۔ اسی طرح حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ایک روایت میں موجود ہے۔ ام فضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، انہوں نے ایک دن خواب دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک دن خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بتلاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اچھا خواب ہے، اللہ فاطمہ کو اولاد دے گا، اور جو اولاد ہوگی وہ تو پالے گی۔ اللہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیے۔ عرب میں یہ عادت تھی، مائیں خود دودھ نہیں پلاتی تھی، کسی دائیا کو دے دیتی تھی، وہ سال دو بچہ سنبھال کے واپس کرتی تھی، اس کو اجرت دیتی تھی، اگر کوئی رشتہ دار پالتی تو ویسے پال لیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی نے ان کو پالا، تو فرماتی ہیں میں کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بچے کو لے آتی۔ ایک دفعہ میں لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھیلنے لگے، میں کسی اور کام میں مشغول ہو گئی۔ تو کہتی ہے میں نے جب مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی خوش تھے، مسکرا رہے تھے، وہ رونے لگے ہیں، ان کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ کہتی ہیں میں پریشان ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبرائیل امین نے بتلایا ہے کہ آپ کی امت کے ظالم لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے، اور اس جگہ کی مٹی بھی مجھے دکھلائی ہے، وہ سرخ ہے۔ اب یہ واقعہ پہلے پیش آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ رب نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ سے حفاظت کی دعا نہیں کی کہ میرا نواسا شہید نہ ہو، یا اللہ بچا دے، دعائیں نہیں کی، خاموشی اختیار کی، کیونکہ رب نے جو لکھ دیا جو معلق نہیں ہے، مبرم ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، معلق اور مبرم۔ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب تبدیل کر دیتا ہے، جس طرح نیکی کریں گے تو اللہ رزق میں برکت دے گا، نیکی نہیں کریں گے تو رزق سے برکت اٹھا دی جائے گی۔ والدین کی اطاعت کریں گے تو اللہ عمر میں اضافہ کرے گا، رزق میں برکت دے گا۔ والدین کے نافرمان رہیں گے تو اللہ رزق بھی تنگ کر دے گا اور عمر بھی کم کر دے گا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معلق ہیں اور کچھ ہیں جو مبرم ہیں کہ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، انہوں نے آ کر
بتلایا رات کو قوم لوط پر ہم نے عذاب ڈالنا ہے، اب پہلے بتا دیا رات کو عذاب آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے لڑ پڑے، نہیں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لوط بھی ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، کئی مظلوم لوگ ہیں، سب مارے جائیں گے، 4 لاکھ کی آبادی تھی، 4 بڑے محلے تھے۔ فرشتے آگے سے کہتے بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم تو آ گئے، انسانوں کی شکل میں تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا بحث و مباحثہ زیادہ ہوا تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم اس معاملے سے الگ ہو جا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے جو ہو کے رہے گا۔ وہی فرشتے دوپہر سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، وہاں سے اٹھ کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو جا کے بتلایا راتوں رات مومنین کو لے کر نکل جاؤ، 4 بستیوں کو ہم نے آج تباہ کر دینا ہے۔ جبرائیل امین نے 4 بستیوں کے نیچے پر بچھایا اور آسمان کے اتنا قریب لے گئے، زمین و آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے، لیکن اتنا قریب لے گئے کہ جانوروں کے بولنے کی آواز آسمان پہ جاتی تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ پیالے میں اگر پانی تھا تو وہ گرا بھی نہیں، زمین ٹوٹی نہیں ہے، بالکل سلامت اوپر تک لے گئے اور اوپر سے جا کے الٹا پٹک دیا۔ یہ قوم لوط پر عذاب آیا۔ یہ جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عقیدے والی بات ہے کہ ہم اپنا ایک ذہن بنائیں، ہمارا ایک مائن ہو، ہمارا ایک یقین ہو کہ جو رب نے کرنا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ پوری دنیا چاہے ہمیں نقصان دے، رب نہ دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا چاہے ہمیں نفع دے، رب نہ دینا چاہے تو ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ آج ہمارے اس یقین کی کمزوری ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، ایک سے مانگیں گے دوسرے سے مانگیں گے، نہیں، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتلا دیا تھا، محبت کا حکم ہے، رونے کا حکم نہیں ہے۔